بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 2A، اور اس میں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی، پچھلے اسباق سے تھوڑے اسباق لیتے ہیں، کوشچن آنسر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی میں نے کہا میری پکچر بھی نظر آ جائے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. چلو کیوں جی، تو کل ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. کل میں نے مجھ سے وہ ڈاکٹر فاطمہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے پوچھا تھا تو مانگتا ہوں اور آتا ہوں. تو مانگتا ہوں کا مطلب ہے اسألو کا مانگتا ہوں، اور اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو آپ نے جواب دے دیا. جی آپشن بی ہے میں پناہ میں آتا ہوں. جی، مین کا مطلب ہے من جانب. ہم نے کل پڑھا تھا من جانب من. جی اس کا بھی آنسر دے دیں. جی مین. جی کو یاد ہو نہیں ہے تو خیر میں بتا دیتا ہوں. جی مین کا مطلب ہے سے. من جانب میری طرف سے نا، من جانب اللہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب نیکسٹ کیا ہے؟ چلیں آج کے سبق کے بارے میں انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. تو ہم سورہ فاتحہ کے 3 آیات پڑھیں گے، اور گرامر پہ ہم پڑھیں گے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، مسلمون، یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے. 5 10 15 الفاظ سیکھیں گے، اور یہ قرآن میں آئے ہیں 1400 ٹائمس، 1400 مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس سبق کے اختتام پہ انشاءاللہ ٹوٹل ہمارے 27 الفاظ ہو جائیں گے، 27، اور جو قرآن میں آئے ہیں تقریباً 8500 یا 9000 مرتبہ. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹری اور یہ سیل آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ کہ یہ تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہمارا 41,000 ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ دو لیکچر میں ماشاءاللہ اتنا چارج ہو گیا آلموسٹ تقریباً 9000 کے قریب ہمارے ہو جائیں گے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے. مکمل یہ ہے کہ ایک باقی آیاتیں ہیں وہ ہوتی تھیں نازل ایک ایک دو آیاتیں، اور یہ پورے ساتھ کے ساتھ الفاظ جو آیات ہیں وہ نازل ہوئے تھے. تو اتنے میں اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے. دن میں اگر ہم صرف فرض اور سنتیں بھی پڑھ لیں تو 20 رکعت، فرض اور وتر پڑھ لیں تو 20 رکعتیں ہو گئی، اور پھر سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں تو جتنا یہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک گفٹ دیا ہے، اس کو سمجھ کے ہم پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو چلے پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اب الحمد کو ہم پڑھیں گے الحمد. تو اس میں 2 غلطیاں ہوتی ہیں نارملی. الحمد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، بلکہ الحمد پڑھیں گے. اور کوئی بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمد. الحمد بھی نہیں، الحمد. الحمد. ٹھیک ہے، ان کے الفاظ کو ہم ٹھیک کریں انشاءاللہ. اچھا جی، اب نیکسٹ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں کہ بسم، کل بھی ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں. آج ہم بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ سب کو پتہ ہے کہ بے کا مطلب ہے سے، اور اسم کا مطلب ہے نام، جس طرح ہم کہتے ہیں اسم. تو بسم یہ دونوں بے اور سین یہ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے؟ بسم بے اسم. تو بے ہم نے کہا پڑھا تھا کہ بعض بے اگر آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حرف جر ہے، اگلے والے اسم کو اس میں زیر دینا ہے. ٹھیک ہے. بسم، یہ بسمہ بسمو قرآن میں کبھی نہیں ہے. اچھا جی، اب بسم
اللہ، تو یہ بے کی وجہ سے اللہ اللہ نہیں آئے گا، بسم اللہ ہمیشہ آئے گا، بسم اللہ۔ تو یہ بے جس طرح ہم کہیں باللہ، اعوذ باللہ، تو باللہ بھی وہاں پہ بھی بے نے لفظ اللہ کو زیر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جر، جر کا مطلب ہے زیر۔ اچھا جی، تو اسم، اس کی جمع اسما ہے، اسم کی جمع اسما۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا زمین، یا مطلب کوئی اس طرح الفاظ لوگ، تو اس کا جمع نہیں ہے، لیکن قرآن میں یا عربی میں ہر لفظ کا واحد بھی ہے اور ہر لفظ کا جمع بھی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا آ، انسان، انسان، تو اس کی جمع ناس ہے، عربی میں انسان کی جمع ناس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم کیا کریں گے، آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے۔ رحمان، اب رحمان جو ہے ہم پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن یہاں پہ اس کورس میں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیا ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، تو اس کا مطلب ہے شدید، شدید، اللہ پاک شدید مہربان ہے، شدید مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح غضبان ہے، شدید غصہ، تو رحمان جو ہے، رحمان پرجوش رحمت کرنے والا، پرجوش، جس طرح اگر کوئی بارش برس رہی ہے پرجوش، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ آیا قرآن میں 57 ٹائمز، تو پرجوش رحمت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد رحیم ہے، رحیم تسلسل ہے، تسلسل مسلسل، جس طرح جمیل ہے، کریم ہے، رحیم ہے، جس طرح مطلب کافی سارے ہم جو نام ہیں اس کے ساتھ ملتے جلتے، تو آخر میں جو یہ اور یہ آتا ہے، جس طرح جمیل میں بھی یا آیا ہے، کریم میں بھی یا آیا ہے، رحیم میں بھی آیا ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، رحمان مسلسل پرجوش رحمت کرنے والا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ پرجوش کو تسلسل سے ضرب دے دیں تو اللہ پاک اتنا ہم پہ زیادہ مہربان ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو رحمت کی جوش کو ضرب دیں تسلسل سے، اللہ جل شانہ اتنا زیادہ ہم پہ مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ رحمان کے معنی کیا ہے۔ رحمان کے معنی ہے، جی آپ بتا دیں جی، خوب معاف کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، پرجوش رحم کرنے والا، نہایت بھوکا۔ تو رحمان، رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، شدت، جی آنسر کسی نے دے دیا؟ نہیں، رحمان کا ہے پرجوش، پرجوش، رحیم پر مسلسل ہے، تو رحمان کا مطلب ہے پرجوش رحمت کرنے والا یا رحم کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور آنسر۔ اچھا جی، اب رحیم ہے، تو رحیم کیا ہے، اچھے اخلاق والا، کبھی کبھار رحم کرنے والا، پرجوش رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہاں پہ آپشن نمبر جی آتا ہے ڈی، زبردست ہو گیا جی، جی بالکل زبردست آپ نے آنسر دیا۔ اچھا جی، اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے، تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ بھی دی، دماغ بھی، گردے، دل، اس طرح پھر باہر دیکھیں تو ماں باپ، رشتہ دار، اچھی نوکری یا مطلب اچھا کاروبار، اور اس طرح جو ہے سواری، جتنا بھی ہم اپنی نظر دوڑائیں تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہی نظر آئے گی۔ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے وہ اس انسان کے لیے چل رہا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ ہر سیکنڈ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ زمین، آسمان، ہوا، پانی، اس طرح کے کھانے، پھل، فروٹ، سبزیاں، مطلب جتنا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سارا نظام اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اللہ کا شکر گزار بننا پڑے۔ اچھا جی، کل ہم نے ایک عادت پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو، کہ وی وی شوڈ وی شوڈ ٹیک کیئر آف اور سیلف، سیفٹی فرسٹ، ٹھیک ہے۔ کون سی عادت تھی؟ کہ ہم ہر وقت شیطان سے پناہ مانگے، اللہ جل شانہ سے مانگے کہ مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما۔ تو دوسری عادت ہمارا ہے کہ ہر کام سے پہلے، تو یقیناً ہم اچھا کام کریں گے تو ہر اچھے کام سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں
کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اور اللہ جل شانہ ہر اچھے کام میں میری مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جل شانہ ضرور ہماری مدد کریں گے، تو اس لیے ہمیں ایک عادت بنائے، جو بھی پانی پیتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ہم سوچیں، اپنے دماغ میں ہماری سوچ ہو کہ بھائی اللہ جل شانہ رحمان رحیم ہے اور اللہ جل شانہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ جل شانہ کی صفات پہ جتنا بھی ہم غور کریں گے اتنا ہی ہمارا بسم اللہ پڑھنا پر اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو خوشی کے موقع پہ کوئی آزمائش آ جائے اس موقع پہ، اچھا برا، جب جو بھی وقت ہے اس وقت ہم جو ہے اللہ جل شانہ کی جو رحمان ہے اور رحیم ہے وہ صفت ہمارے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اگر آزمائش بھی آ جائے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اچھا جی، اب تیسری عادت کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو گمان ہمارا ہو کہ اللہ جل شانہ جو بھی کر رہا ہے تو میں ہمارے فائدہ کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر ایک، اپنی سیفٹی کا اعوذ باللہ پڑھیں، نمبر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر اچھے کام سے پہلے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان، ٹھیک ہے، کہ اللہ میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھے گمان رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ مثلا زندگی میں خوشی، سکون، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، بہتر روزگار، بہتر ہمارا جو ہے مطلب جو مواصلات کے ذریعے ہے، سب کچھ یہ اللہ پاک نے ہی مہیا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جل شانہ کا ہم ہر وقت شکر گزار ہوں۔ تو پازیٹیو تھنکنگ کا ایک کنسیپٹ مغرب میں بھی ہے، لیکن ہم حقیقت میں پازیٹیو تھنکر بن سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ مخلوق کا بھی شکر ادا کریں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بھی بندہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، بھلائی کرے، تو ہم اس کا بھی شکر گزار ہوں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو جب ہم بندے کا شکر ادا کریں گے تو یہ بھی حقیقت میں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیں جی، جی پڑھنے سے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم نام سے، میرے ساتھ پڑھیے، بسم نام سے، اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جی دوبارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جی، اب الرحمن الرحیم سے ہم نے کیا عادت سیکھا؟ جی، الرحمن رحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اللہ کے ساتھ ہم کیا کریں؟ آپشن نمبر کون سا آئے گا؟ جی، بی، زبردست ہو گیا۔ جی، اللہ کے ساتھ ہم ہمیشہ مثبت گمان رکھیں، جی زبردست ہو گیا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر ہمیں کب محسوس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کب محسوس ہوگا؟ جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے، جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا، جب ہم اس کو آہستہ پڑھیں گے۔ جی، آپ نے کہا کہ آپشن نمبر سی آتا ہے، جی بالکل نمبر سی آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے لیکن جو یقین ہے وہ ہمارا زیادہ مضبوط ہو جائے، تو آپشن نمبر سی آنا چاہیے۔ تجوید تو ٹھیک کریں گی نا، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات کا بہت زیادہ ہمارا مطلب روزانہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اللہ کی بڑائی کے بارے میں۔ جی، اچھا جی، کون سا فقرہ دوسرے فقروں سے زیادہ مثبت ہے؟ سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے، جی کون سا فقرہ ہے کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے کا مدد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، جو ڈیفینیٹلی کیا ہے؟ جی، اس میں آپشن نمبر ڈی آنا چاہیے، الرحمن، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جی بالکل آپ نے آپشن نمبر ڈی کہا، تو جی بالکل آپشن نمبر ڈی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جی کرنا چاہیے۔
اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے، جی غور بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے، جی۔ اور آپشن نمبر ڈی جو ہمارا فیوریٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے، تو کہ بہترین نیند کرنی چاہیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اے، بی اور سی، جی دونوں تینوں آنے چاہیے، جی بالکل میرا بھی خیال ہے کہ تینوں آنا چاہیے، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی صفات اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک ہی سب کچھ چلا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی صفات اور مخلوقات پہ غور اور اللہ کی صفات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر، تمام تعریفیں اور شکر، دو چیزیں ہو گئی، تعریف اور شکر۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم دل سے شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور الحمد قرآن میں صرف 43 ٹائمز آیا ہے، 43 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، للہ، للہ، لے بھی حرف جر ہے، لے جس طرح بے حرف جر تھا، لے بھی حرف جر ہے، تو للہ اللہ کے لیے، للہ، للہ یہ نہیں آئے گا، ہمیشہ آئے گا قرآن میں للہ، للہ۔ اور یہ قرآن میں آیا ہے کتنا؟ 149 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب رب، رب کیا ہے؟ رب پرورش کرنے والا۔ اب جس طرح قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں رب یعنی صغیرہ، ہمارے ماں باپ ہمارے مطلب پالنے والے تھے، تو رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم زمین کے اوپر ہیں تو ہماری آکسیجن کا لیول کوئی اور ہے، 10ویں منزل پہ ہے تو کوئی اور ہے، 50ویں منزل پہ ہے تو کوئی اور ہے۔ تو اب ہم جو ہیں، اب ہمیں یہ آکسیجن کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ ہی پرووائڈ کرتا ہے جتنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جل شانہ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اللہ پاک رب جو ہے وہ ذات ہے جو ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے۔ اب ہمارے جسم میں کتنے کروڑوں اربوں خلیے ہیں، ہر خلیے کا اپنا، آنکھ کا خلیہ ہے اس کے لیے اپنی آکسیجن چاہیے، گلوکوز چاہیے، دل کے لیے الگ چاہیے، پھیپھڑے کے لیے الگ چاہیے، گردے کے لیے الگ چاہیے، پاؤں کے لیے الگ چاہیے، ہاتھ کے لیے الگ چاہیے، جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے سیل کے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سیل کا اپنا ریکوائرمنٹ ہے، بالوں کے لیے الگ چاہیے، ناخن کے لیے الگ چاہیے۔ تو اب ریکوائرمنٹ جتنا جتنا جس جس خلیے کا ہے اللہ پاک پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک انسان نہیں ہے، یہ اربوں انسان ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنات بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں اور مچھلیاں بھی ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کا عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک بیک وقت ہر ایک مخلوق کا بہت مہربانی سے خیال رکھتا ہے۔ تو ہر ایک مخلوق میں پھر کروڑوں خلیے ہیں، اس کی الگ الگ پھر ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے جو زمانہ ہے اس کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اب سب کا خیال ایک ہی وقت میں رکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ کا جتنا بھی اللہ کے قدرتوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہم پہ یہ بات کھلے گی کہ بھائی فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کسی نعمت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اچھا جی، اب رب کے معنی کیا ہے، یہ تھوڑا سا کمپیریزن کیا ہے رب اور الہ۔ تو رب کیا ہے؟ مالک، پروردگار، پالنے والا، حاجت روا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں اللہ پاک دیتا ہے، مشکل میں پھنسے ہیں تو اللہ نکالتا ہے، تمام کائنات میں ہمارے لیے بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں الہ ہے، ایک خیال رکھتا ہے، پھر الہ ہے۔ جب ہمیں اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے تو پھر ہم اللہ جل شانہ کی عبادت کریں گے، عبادت غیر اللہ کی نہیں کریں گے۔ تو یہ کمپیریزن کیا ہے کہ اللہ پاک سب دیتا ہے اس لیے ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ تو الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پہ توکل کی جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب العالمین جو ہیں، الحمدللہ رب العالمین، عالم واحد ہے، عالمین اس کی جمع ہے۔ تو عالم کا مطلب کیا ہے؟
عالم ایک جس طرح ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، تو یہ ایک ایک عالم ہے، اور اللہ جل شانہ ہر عالم کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، سب کچھ کر، ٹھیک ہے؟ تو عالم واحد ہے، عالمین اس کی جمع ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، یہ ایک آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ چلے ابھی کس کی طرف۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد دو ہم نے مطلب پڑھ لیے۔ الحمد، جی، اس کے دو دو آپشن ٹھیک ہو سکتے ہیں ان دونوں میں، تین چاروں میں سے، جی۔ اے اور سی، بی اور سی، جی، بی اور سی، تو میرا خیال ہے کہ بی اور سی ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر، تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اور شکر، تو آپشن نمبر بی اور سی کو ٹھیک ہونا چاہیے، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وَلِلَّهِ، اس کا مطلب بتائیں، معنی بتائیں۔ وَلِلَّهِ، اس میں اصل میں تین ہے، وَلِلَّهِ، تین الفاظ کا مجموعہ ہے، جی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، جی، اور اللہ کے لیے، اچھا جی، جی آپ نے کوئی آپشن جواب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور اللہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ، جی۔ اب ہم کا پہلا معنی تعریف، تعریف کیا ہے؟ تعریف جو ہمارے دل سے نکلے، ٹھیک ہے، کہ اللہ جل شانہ کی بڑائی پہ ہم غور کریں، اور اللہ جل شانہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئے گی۔ کس طرح؟ وہ پل پل کا خیال رکھ رہے ہیں، کروڑوں ارب مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ جل شانہ وہ کہتے ہیں نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ پاک جو ہے وہ کہیں بھی غفلت میں نہیں آ سکتا، جس طرح ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ اونگ جو مطلب تھوڑی دیر کے لیے سکتہ میں بندہ چلا جائے، نیند کا غلبہ ہو، تو اس سے بھی اللہ پاک کی، تو اس لیے ہم سائنس کو پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ کی جو بڑائی ہے وہ ہمارے دل میں اترے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے عادت سیکھی، کیا عادت سیکھی؟ کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ احتساب کریں اپنا کہ دن میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں کو، لوگوں کو دیکھ کر میں متاثر ہوتا ہوں کہ اور اللہ پاک کی تعریف الحمدللہ کہنا میں بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم کیا کریں؟ ہر وقت اللہ جل شانہ کی بڑائی یہ ہمارے دل میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم کا دوسرا معنی شکر ہے، الحمد ایک تعریف ہے، دوسرا شکر ہے۔ عادت نمبر 5 ہمارا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور اس کو اللہ جل شانہ کا بار بار ہم شکر ادا کریں، بار بار ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جی میرے ساتھ پڑھیے ابھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الحمد للہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جی۔ اب الحمد للہ رب العالمین میں ہم نے کتنی عادتیں سیکھی؟ جی، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے مخلوق پر غور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے خیال رکھنے پر غور کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ساری آ جاتی ہیں، جی۔ جی، اے بی سی، تو میرا خیال ہے کہ ڈی بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، جی۔ چلیں آخر میں نیکسٹ جو ہے الرحمن الرحیم،
الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ بہت مہربان، پرجوش مہربان۔ الرحیم مسلسل مہربان، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے اللہ پاک رحیم ہے اور پھر نہیں ہے، کہ ایک سال کے لیے پھر اگلے سال کے نہیں۔ اللہ پاک جو ہے پرجوش مہربان ہے اور مسلسل مہربان ہے۔ تو رحمت کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ پاک کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ ہم بچے تھے، ہمارے ریکوائرمنٹ تھوڑی تھی، بڑے ہو گئے تو ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، تو اللہ جل شانہ کی جو رحم ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے تھوڑے ریکوائرمنٹ ہے، تھوڑا مطلب اس کو چاہیے، بڑا ہو جاتا ہے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، ڈگری بھی چاہیے، سارا کچھ اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ کی جو ہم پہ رحم ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، تو اس لیے ہمارا شکر بھی بڑھنا چاہیے۔ صرف ایک مثال لیجئے کہ موسموں کو لانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کرنا کہ زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے۔ سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہم کو ذرا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ زلزلوں سے ہماری یہ زمین ٹوٹ پوٹ ہو جاتی۔ تو اللہ جل شانہ مطلب بڑا ہم پہ احسان فرما رہے ہیں کہ سب کچھ چل کر بھی رہے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی اللہ جل شانہ ہم پہ رحم کرتا ہے تو ہم اللہ کے مخلوق پہ رحم کریں۔ تو عادت نمبر 6 ہماری ہو گئی کہ دوسروں پر رحم کیجیے، دوسرے لوگوں پہ ہم رحم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب تصور و احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم، جی یہ تو مشہور حدیث ہے، جی جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا نہیں کیا جائے گا؟ جی آپ نے کیا کہا؟ جی اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جی بالکل، آپشن نمبر اے صحیح ہے۔ جی اب تک ہم نے کتنی عادتیں سیکھی؟ 6۔ تو اس کا اسکرین شاٹ ایک لے کے اپنے پاس یاد رکھیے اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ عادت نمبر 1، حفاظت کرنا نہ بھولیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی یاد آئے شیطان کے بارے میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور عادت نمبر 2 کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ نمبر 4 علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریں۔ نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں۔ نمبر 6 دوسروں پر رحم کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بریک لیتے ہیں اور نیکسٹ میں آپ کو لنک سے سینڈ کرتا ہوں، اس کو کلک کر کے تو کلاس میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو گرامر کی پریکٹس ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، خاص طور پہ ادریس خان جو ہے وہ ضرور آپ جوائن کریں تاکہ انشاءاللہ کل والا بھی تو پریکٹس ہو جائے اور آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں لنک شیئر کرتا ہوں۔